اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور قرآن مجید کا جو پہلا پارہ ہے اس کا پہلا ربع، یعنی جہاں پر 1/4 ختم ہوتی ہیں آیات قرآن مجید کی، وہاں تک میں قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ الگ آپ کو بھیجی گئی ہیں ویڈیو میں، اور میں ان آیات کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں سورہ حمد پورا ہے مکمل، اس کا ترجمہ، اور سورہ بقرہ کی 46 آیات میں ان کا ترجمہ پڑھوں گا، اور 46 آیات جب میں پڑھ لوں گا تو اس پہلے پارے کا ربع ایک ختم ہو جائے گا، یعنی 1/4، فرسٹ کوارٹر۔ تو آپ ذرا توجہ سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم و دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ عظیم و دائمی رحمتوں والا ہے، روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، بلکہ فرماتا رہ۔ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب نازل کیا، یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ حمد کا ترجمہ ختم ہوا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ ترجمہ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم و دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کی ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت ہیں اور فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ اے رسول، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کے لیے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر گویا مہر لگا دی ہے کہ نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے ہیں، ان کے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ یہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنے ہی کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور خدا نے نفاق کی بنا پر اسے اور بھی بڑھا دیا ہے۔ اب اس جھوٹ کے نتیجے میں انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ سب مفسد ہیں اور اپنے فساد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان اختیار کر لیں، حالانکہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہے۔ جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں، ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ خدا خود ان کو مذاق بنائے ہوئے ہیں اور انہیں سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دیکھ کر گمراہی خرید لی ہے، جس تجارت سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ بھڑکائی، اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو خدا نے اس کے نور کو سلب کر لیا، اور اب اسے اندھیرے میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے۔ یہ سب بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں اور پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ان کی دوسری مثال آسمان کی اس بارش کی ہے جس میں تاریکی اور گرج چمک سب کچھ ہو کر موت کے خوف سے کڑک دیکھ کر کانوں میں انگلیاں رکھ لی ہیں، جس میں تاریکی اور گرج چمک سب کچھ ہو کر موت کے خوف سے کڑک دیکھ کر کانوں میں انگلیاں رکھ لی ہیں، حالانکہ خدا کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چکا چوندھ کر دے کہ جب وہ چمک جائے تو چل پڑیں اور جب اندھیرا ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ خدا چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی ختم کر سکتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔
اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اسی طرح متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر و مثل نہ بناؤ۔ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے پروردگار ہیں سب کو بلا لو، اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے اور جسے کافرین کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اے رسول، اس وقت کو یاد کرو کہ ایک پیغمبر آپ ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے۔ اللہ اس بات میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کی مثال بیان کرے۔ اب جو صاحبان ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا مقصد کیا ہے۔ خدا اسی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور گمراہی صرف انہی کا حصہ ہے جو فاسق ہیں، جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں، اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارے والے ہیں۔ آخر تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے اور پھر موت بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جاؤ گے۔ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا تو 7 مستحکم آسمان بنا دیے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خونریزی کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور خدا نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال استحقاق میں سچے ہو۔ ملائکہ نے عرض کی کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ ارشاد ہوا کہ آدم اب تم انہیں باخبر کر دو۔ تو جب آدم نے باخبر کر دیا تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کو جانتا ہوں۔ اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ اس نے انکار و غرور سے کام لیا اور وہ کافرین میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ اور جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا، اور ایک خاص وقت تک کے لیے عیش زندگانی رہے گی۔ پھر آدم نے پروردگار سے کلمات کی تعلیم حاصل کی اور ان کی برکت سے خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اتر پڑو، پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس کا اتباع کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن۔ جو لوگ کافر ہو گئے انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلا دیا، وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہیں، اور ہمارے عہد کو پورا کرو۔ ہم تمہارے عہد کو پورا کریں گے اور ہم سے ڈرتے رہو۔ ہم نے جو قرآن تمہاری تورات کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ اور سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ ہماری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو اور ہم سے ڈرتے رہو۔ حق و باطل سے مخلوط نہ کرو، جان بوجھ کر حق کی پردہ پوشی نہ کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو؟
جب کہ کتاب خدا کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ صبر و نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع و خضوع والے ہیں اور جنہیں یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب ہو اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔